بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا جو ہمارا دروس کا سلسلہ ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد ہم آداب زندگی کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آداب زندگی مطلب ایٹیکیٹس آف لائف، مینرز آف لائف. شریعت نے زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، سفر کرنے کے، کاروبار کرنے کے، انشاءاللہ اس سیریز میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیان کی جائیں گی. تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سب سے اہم عبادت جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں روزہ، تو آج ہم بات کریں گے روزے کے آداب پر. روزہ اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی رک جانا. روزے کی حالت میں انسان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے: کھانے سے، پینے سے اور جنسی خواہشات سے. 3 چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر روک لینے کا نام روزہ ہے. تو آئیے روزے کے آداب دیکھتے ہیں. روزے کا سب سے پہلا، اس کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ رمضان کا جب ہم چاند دیکھیں تو ایک دعا سکھائی گئی، وہ دعا ہم پڑھیں. ویسے تو وہ دعا کامن ہے، کسی بھی مہینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد ہم وہ دعا پڑھیں گے، لیکن رمضان اور عید کا چاند خاص طور سے دیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا. اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر تو طلوع کر دے ایمان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو. ربنا وربک اللہ، اے چاند ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے. چاند دیکھنے کے ٹائم بھی ہم توحید کا اعلان کرتے ہیں. دنیا کے بہت سارے مذاہب میں چاند کی عبادت ہوتی ہے. ہم چاند بھی دیکھ رہے ہیں تو اعلان کر رہے ہیں کہ اے چاند، ہم تجھے دیکھ کر کے روزہ ضرور رکھ رہے ہیں، مگر ہم تجھے اپنا معبود نہیں مانتے. تیرا اور میرا دونوں کا رب اللہ ہے. تو یہ بڑی بہترین دعا ہے. یہ سنن الدارمی کی 1687 نمبر کی صحیح حدیث ہے. اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور جب رمضان کا چاند دیکھیں تو آپ پڑھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کی نیت آپ رات ہی میں کر لیں. رات میں جب آپ بستر پہ سونے جائیں تو آپ نیت کر لیں. رات کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے پہلے پہلے روزے کی نیت ہو جانی چاہیے. ویسے عام طور سے روزے میں ہم لوگ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کے لیے اٹھنا ہی ایک طریقے کی نیت ہے. عام دنوں میں کوئی تھوڑی صبح کے 3:30 بجے 4 بجے اٹھتا ہے، لیکن یہ نیت آپ کی فجر کے پہلے پہلے ہو جائے، رات ہی میں ہو جانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن النسائی کی 2336 نمبر کی روایت ہے. یہ صحیح بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، اللہ کے رسول کی مرفوع حدیث نہیں ہے، ان کا قول ہے. کہتے ہیں لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر، جو فجر کے پہلے نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں. یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ روزے کی نیت کا مطلب زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہنا. جیسے ہمارے یہاں ایک الفاظ مشہور ہے بے صوم غد نویت، ہے نا، تو اس طریقے کے الفاظ ثابت نہیں ہیں. خود حنفی علماء نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ فیبریکیٹڈ ہیں، یہ الفاظ بنائے گئے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں. تو روزے کی نیت آپ دل سے کریں گے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. روزے کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. روزہ آپ کس پرپس سے رکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟
اگر آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے روزے کا ثواب حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ روزہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 28 اور صحیح مسلم کی 760 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 1902 اور صحیح مسلم کی 2308 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخی مطلب سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ فیاض تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی جب آپ سے جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، آندھی کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی، آپ اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے بھی دے، آپ کے ساتھ کوئی بدزبانی کر بھی دے، تو ری ایکشن میں بھی آپ کو گالی نہیں دینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1904 اور صحیح مسلم کی 1151 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ انسان روزہ ہے کہ نہیں، انسان حقیقت میں روزہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفَثْ، تو وہ کوئی گندا کام نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، وہ شور شرابہ نہ کرے، فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے، اس سے کوئی لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو جواب میں وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے، روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو مہک آتی ہے، وہ مہک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی مہک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے۔ افطار کے وقت کیوں خوشی ملتی ہے؟ کہ میرا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، اس کی خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی جب اللہ سے وہ ملاقات کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا حرام ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا روزہ اللہ کے قبول نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 1903 نمبر کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ اسی طریقے سے روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے۔ افطار میں جلدی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کیا افطار کا ٹائم مان لیجئے 6:40 پر ہو رہا ہے، تو جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 6:38 پر افطار کریں۔ جلدی کا مطلب یہ کہ ٹائم ہو جائے تو پھر ڈیلے نہ کیا جائے۔ جیسے بہت سارے لوگ احتیاط کرتے ہیں، افطار کا ٹائم ہو گیا 5 منٹ کے بعد روزہ کھولتے ہیں، غلط ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1975 اور صحیح مسلم کی 1098 نمبر کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھجور سے آپ افطار کریں، اپنا روزہ آپ کھجور سے کھولیں، یہ بہتر ہے، یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی 2356 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے پہلے آپ افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٌ، اگر تر کھجوریں نہیں ہوتی تھی، فَعَلَىٰ تَمْرَاتٍ، تو سوکھی کھجوروں سے آپ افطار کرتے تھے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتی تھی، حَسَىٰ حَسَوَاتٍ مِّن مَاءٍ، تو آپ پانی کے چند گھونٹ پی کر کے افطار کرتے تھے۔ افطار آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کریں،
اور جب آپ کی حلق تر ہو جائے، پانی پی لیں، آپ کھجور کھا لیں، کچھ منہ میں چلا جائے، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد کی 2357 نمبر کی حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ثواب مل گیا۔ تو یہ دعا ہے افطار کے وقت کی، لیکن یہ دعا منہ میں کچھ جانے کے بعد، حلق میں کچھ جانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن پڑھنا ویسے بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ قرآن کی تلاوت کے ہر حرف پر ایک نیکی آپ کو ملتی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ گویا قرآن کا آپ ایک حرف پڑھیں گے آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 2910 نمبر کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، اور میم الگ ایک حرف ہے۔ آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو رمضان کے روزے کی حالت میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ روزے کی حالت میں دعا بہت کریں، دعا کریں، کثرت سے دعا کریں۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 3598 نمبر کی حدیث ہے، ثلاث دعوات مستجابات، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، و دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا۔ سحری کھانا، سحری کرنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر آپ سوئے رہ گئے، سحری نہیں کر سکے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے سحری چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سحری کرنے کی تاکید کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ رات میں کھانا کھا لیتے ہیں، صبح سحری نہیں کرتے، غلط ہے یہ۔ سحری کے ٹائم آپ اٹھیں اور سحری کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 1923 اور صحیح مسلم کی 1095 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور آپ نے صحیح مسلم کی 1096 نمبر کی حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کیا ہے؟ اکلت السحر، کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ سحری میں بھی اگر ہو سکے تو کھجور کھائیں، کھجور کو شامل کریں سحری میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 2345 نمبر کی حدیث ہے، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، تو کھجور کو بھی اپنی سحری میں شامل کریں۔ سحری میں تاخیر کریں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اور آپ کی سحری میں زیادہ ڈسٹینس نہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 1921 اور صحیح مسلم کی 1097 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کی اور پھر اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی سحری کے درمیان اور اذان کے درمیان کتنا فرق تھا؟ تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا قدر 50 آیا، 50 آیتوں کے برابر۔ 50 آیتوں کے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، میکسیمم 20 منٹ لگے گا، تو 20 سے 25 منٹ پہلے تک اللہ کے رسول سحری کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنے پیٹ کو بھرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں رمضان کا مہینہ آتے ہی بے حساب کھانے پینے لگتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت زیادہ کھانا پینا یہ رمضان کے اندر مناسب نہیں، روزے کے آداب کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ ایک نارمل جو خوراک ہے وہ کھائیں، جیسے عام دنوں میں کھاتے ویسے کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر بھوکے ہیں تو رات بھر کھاتے رہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 2380 نمبر کی حدیث آپ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ سب سے برا برتن کون سا بھرتا ہے انسان؟ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ابن آدم کے لیے کافی ہے کہ وہ چند لقمے کھا لے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے اور اس کی باڈی اسٹریٹ رہے، سیدھی رہے۔ اور اگر کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر دو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یعنی ہم جتنا بھی کھائیں 1/3 اپنے پیٹ کو ہم خالی رکھیں۔ وہ جو بالکل ہاؤس فل کر لیتے ہیں پیٹ کو اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا بھر کی پرابلم ہے پیٹ کی، تو وہ مناسب نہیں۔ تو کھانے پینے میں احتیاط کریں روزے کی حالت میں۔ روزے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ افطار کرائیں۔ آپ کسی نہ کسی ایک آدمی کو، کم سے کم ایک آدمی کو آپ روزانہ افطار کرائیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 807 نمبر کی حدیث ہے، من فطر صائما،
جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا کان لہو مثل اجرہ، تو جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، لیکن روزے دار یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے گھر میں افطار کرنے جا رہا ہوں تو میرا ثواب کم ہو جائے گا، روزے دار کو اس کا ثواب پورا ملے گا پلس افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر رمضان میں صرف ایک آدمی کو ڈیلی افطار کراتے ہیں تو آپ کو 60 روزے کا ثواب ملے گا۔ آپ روزہ تو 30 رکھیں گے لیکن آپ کو کم سے کم 60 روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں اور ہو سکے تو ضرور افطار کرائیں۔ افطار کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد وغیرہ میں جہاں لوگ افطار کرتے ہیں وہاں آپ افطار کا سامان بھیج دیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بٹھا کر کے افطار کرائیں تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ آپ نے صرف اس کے پاس بھیج دیا۔ افطار کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، جس کو بھی آپ افطار کرانا چاہتے ہیں، افطار غریب کو بھی کرا سکتے ہیں، امیر کو بھی کرا سکتے ہیں، اس کا تعلق غریب سے نہیں، کسی کو بھی کرا سکتے ہیں۔ روزے دار کو افطار آپ کرائیں اور اپنے ساتھ بیٹھ کر کے کرائیں۔ اس کے علاوہ روزے کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، آخری 10 دن آ جائیں تو آپ زیادہ محنت کریں، عبادت کے معاملے میں زیادہ محنت کریں۔ اما عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی 2024 اور صحیح مسلم کی 1174 نمبر کی حدیث سے کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنے رات کو جاگتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی ازواج کو بھی آپ اٹھاتے تھے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اسی طریقے سے روزہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ صدقہ فطر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، بچوں کی طرف سے بھی آپ کو دینا ہے، عورتوں کی طرف سے بھی آپ کو دینا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے 1 سا کھجور یا 1 سا جو علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، من المسلمین، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، سب کے اوپر فرض ہے صدقہ فطر۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور عید کے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے دینا ہے، یعنی کوشش تو کریں آپ 1-2 دن پہلے دیں، لیکن اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو کہاں تک ڈیلے کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز کے پہلے آپ کو دینا ہے۔ جیسے بقرہ عید کے موقع پر قربانی آپ کو عید کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، پہلے کریں گے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایسے صدقہ فطر اگر آپ عید کی نماز کے بعد دیں گے تو قبول نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو یہ روزے کے چند آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ آداب زندگی کا یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان کے تمام روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔